نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة الا من شقي رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رحم نہ ہو وہ آدمی بدبخت ہے۔ لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، جس آدمی کا دل جذبہ رحم سے خالی ہو ایسا آدمی بدبخت ہے، شقی۔ یہ اسلام میں رحمت کا تصور ہے۔ جس آدمی کا دل جذبہ رحم سے خالی ہو وہ آدمی بدبخت ہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت جریر ابن عبداللہ ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پر رحم نہیں کرتا، یہاں دیکھیے مسلم اور غیر مسلم اس کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، مطلقاً ناس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو آدمی کے اوپر رحم نہ کرے اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اسلام میں رحم کا کتنا اعلیٰ تصور موجود ہے۔ آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے نمایاں صفت، سب سے ابھری ہوئی صفت الرحمن ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ایک انتہائی پیاری صورت کا آغاز اپنی اسی صفت الرحمن سے کیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، پورے قرآن حکیم میں الرحمن کا لفظ 57 مرتبہ اور الرحیم کا لفظ کم سے کم 115 بار آیا ہے، جس سے اسلام میں رحم کا تصور بالکل نمایاں اور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم، یہ قانون زندگی گزارنے کا جس رسول کے اوپر اتارا گیا، جو آخری رسول ہے، اس کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اللہ الرحمن اور الرحیم، اس نے جو رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اسے رحمت للعالمین فرمایا، اور اس شریعت کے جو اولین مخاطبین تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کی ایک ابھری ہوئی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ آپس میں رحیم. تو اللہ الرحمن اور رحیم، اس نے جو رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا وہ رحمت للعالمین، اور اس شریعت کے اس قانون کے پہلے مخاطبین رحماء بینہم، اور جو کتاب اتری قانونی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک صفت رحمت بتائی ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہاں اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخری صفت بتائی گئی کہ یہ رحمت ہے. اب پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کو جب صفت رحمت سے بتایا گیا کہ اس کی صفت رحمت ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک قانون اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہے، اپنے اندر رحم لیے ہوئے ہے. اب کوئی آدمی کسی قانون کے اوپر اعتراض کرے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس خیال کے اوپر نظر ثانی کرے. قرآن حکیم کا ایک قانون اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہ پوری بک، یہ پوری کتاب سر تاپا رحمت. تو اللہ الرحمن الرحیم، اس کا رسول رحمت للعالمین، اولین مخاطبین رحماء بینہم، یہ کتاب قانون کی صورت میں جو نبی پر اتاری گئی اس کی صفت رحمت بتائی گئی. اور یہ فرمایا گیا کہ جس آدمی کے دل میں رحم نہ ہو وہ آدمی بدبخت ہے، سعید نہیں بلکہ شقی ہے. یہ اسلام میں رحمت کا تصور ہے. اچھا آئیے دیکھیں کہ اس کی اور کیا اہمیت ہے. حدیث اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب فی کتابہ فہو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی یہ جتنے بھی انسان ہیں سب خلق کیے ہوئے، اور خلق کا مطلب سمجھتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. یہاں ڈارون کے اس خیال کا رد ہے کہ التطور من القرود الى البشریہ، کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان، یہ بندر انسان بن گیا ہے، اس تصور کی نفی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ترقی کر کے بندر سے انسان نہیں بنا ہے. اچھا جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو بنایا تو اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا. کیا لکھا؟ اچھا یہ کتاب ہے کہاں جہاں وہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ کتاب فہو عندہ، اسی کے پاس ہے. کدھر ہے؟ فوق العرش، عرش کے اوپر ہے. ایک عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، اس کا علم ہر ذرے کو گھیرے ہوئے، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کڑ کڑ میں ہے، ذرے میں اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ تصور انتہائی بھیانک، انتہائی مجرمانہ اور گمراہ کن عقیدہ ہے. اور یہ کتاب عرش کے اوپر اسی کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش کے اوپر اسی کے پاس وہ کتاب ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اسی کے پاس وہ کتاب ہے عرش کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ ایک کتاب ہے جو اسی کے پاس ہے. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اب اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جو اس نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے؟ یہ
ان رحمتی تغلب غضبی، میں رحیم بھی ہوں اور میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، میں رحم بھی کرتا ہوں اور کسی کے اوپر غضبناک ہو کر کے اس سے انتقام بھی لیتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میری یہ صفت رحمت میری صفت غضب کے اوپر حاوی ہے۔ ایک عقیدے کا نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار اچھی صفات سے، اسماء حسنہ سے متصف ہے، لیکن اعتباری انداز سے بعض صفت، مخلوق کے اعتبار سے بعض صفت سے کم اور بیش ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، حدیث اس حدیث پر رکے رہیے۔ حدیث اس طرح، تھوڑا ٹائم دیں گے تھوڑا بولنے کا، مہربانی کریں، بعد میں تھوڑا دے گا نا کھانے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ لِأَنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کمزور مومن سے بھی محبت کرتا ہے اور طاقتور مومن سے بھی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، کمزور مومن سے بھی محبت کرتا ہے اور طاقتور مومن سے بھی محبت کرتا ہے، مگر طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کمزور مومن سے کم محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ کی مشہور کتاب شفاء العلیل کے اندر اس حدیث کے اوپر بڑی بہترین بحث ہے اور بڑے اچھے نکات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ ایک نکتہ حضرت نے یہ بتایا کہ اللہ ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ قوی ہے، وہ ضعیف تو ہے نہیں، اللہ قوی ہے، لہذا وہ قوی مومن کو بالمقابل کمزور مومن کے زیادہ پسند کرتا ہے اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، محبت کرتا ہے، صفت محبت سے متصف ہے، مگر اعتباری انداز سے، مخلوق کے اعتبار سے کسی سے کم محبت کرتا ہے اور کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ میں رحیم بھی ہوں اور میں ذو انتقام بھی ہوں، لیکن میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی بتا دوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب التوبہ میں لائے، پوری حدیث دیکھ ڈالیے توبہ کی طے نہیں ہے، مگر اس کو کتاب التوبہ میں لا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس میں توبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے پوری حدیث کے اندر، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوبہ میں لائے ہیں۔ آخری ٹکڑا یہی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میرا رحم، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ حضرت استدلال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کتنا بھی گناہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رحم اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے ہمارے حبیب، آپ بول دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ آدمی کتنا بھی گناہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم سے معاف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے امام مسلم اسے کتاب التوبہ میں لائے۔ ایک نکتہ اور بتا دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ہے رحمت اور ایک ہے محبت۔ اللہ رحمت سب کے اوپر کرتا ہے مگر محبت سب سے نہیں کرتا۔ ارے بھائی، بارش رحمت ہے، جس طرح مومن کے کھیت میں برستی ہے ایسے ہی کافر کے کھیت میں برستی ہے، فرما بردار کے کھیت میں برستی ہے تو نافرمان کے کھیت میں بھی برستی ہے۔ تو رحمت یہ فرما برداروں کے لیے بھی ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی ہے، تو رحمت سب کے ساتھ ہے، مگر یہ محبت صرف فرما بردار کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ایک نکتہ اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں اوور نہیں ہونی چاہیے۔
یہ غلط روٹ پہ نہیں جانی چاہیے. محبت اگر غلط روٹ پہ چلی جائے تو خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے، شرک بن جاتی ہے. اگر یہ محبت خطرناک غلط روٹ پہ چلی جائے تو شرک بن جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ غیر اللہ سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا کم سے کم برابر تو محبت کرتے ہی ہیں. یہاں معاملہ یہ کہ اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے مخلوق کی محبتوں کے اوپر. دیکھیے محبت نے غلط رخ اختیار کر لیا ہے. یہ اسی طرح محبت کرتے ہیں اللہ سے جس طرح یہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں. محبت نے غلط روٹ لے لیا. ایک واقعہ کہیں نہیں میں پڑھا تھا، قصہ ایک تھا. ایک تالاب میں ایک میڈک رہتا تھا، اور اس تالاب کے کنارے ایک پیڑ تھا. اس کی جڑ میں ایک چوہے نے بل بنا رکھا تھا. اس چوہے کی دوستی اس میڈک سے ہو گئی. دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے. کبھی کبھی چوہا دور چلا جاتا تو یہ بیچارہ میڈک بیٹھ کر کے کنارے انتظار کرتا رہتا تھا. ایک دن اس سے کہا، میرے دوست تو کبھی کبھی دور چلا جاتا ہے، میں کنارے بیٹھ کر تیرا انتظار کرتا رہتا ہوں، تیرے دید کے اشتیاق میں یہاں میں بیٹھا رہتا ہوں. کوئی ایسا طریقہ بتا کہ اگر تو دور چلا گیا ہو میں تجھ سے ملنے کے لیے آؤں تجھے خبر ہو جائے. بہت آسان بات ہے. ایک لوم سے میں جا کر کے لوم میں ایک دھاگا لے آتا ہوں. دھاگا لایا اور کہا کہ میرے دوست ایک سرا اس دھاگے کا اپنے پیر میں باندھ لے اور ایک سرا میں اپنے پیر میں باندھ دیتا ہوں. جب بھی تجھ سے مجھے ملاقات کرنی ہوگی میں دھاگے کو کھینچ لوں گا، ہلا دوں گا تو تو سمجھ جائے گا، اور تو اگر دھاگے کو کھینچ لے گا تو میں سمجھ جاؤں گا، ملاقات کے لیے آ جاؤں گا. ایک دن یہ چوہا اپنی بل سے باہر نکلا، ایک چیل کی نظر پڑی، چیل نے جھپٹا مارا اور چوہے کو لے کر فضا میں بلند ہو گئی. وہ میڈک بھی ساتھ ساتھ بلند ہو گیا فضا میں. لوگوں نے پوچھا چوہا تو فضا میں بلند ہوا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ میڈک فضا میں کیوں، ادھر کیوں جا رہا ہے؟ بولے یہ بیچارہ محبت میں جا رہا ہے، یہ محبت میں جا رہا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جذبہ رحم ہو یا جذبہ محبت ہو، یہ غلط روٹ پر نہیں جانا چاہیے. کوئی غلط روٹ اختیار کر لے تو خطرناک صورت اختیار کر لیتی. غلط روٹ پہ نہیں جانا چاہیے اس کو. تو دیکھیے کفار نے یا کفار سے ملتا جلتا عقیدہ رکھنے والے لوگوں نے اس محبت کو ایک غلط روٹ دے دیا. یہ اس طرح اپنے معبودوں سے محبت کرتے جس طرح اللہ سے محبت کرتے. اب اسی طرح رحم کا بھی معاملہ ہے. ایک مجرم کا جرم ثابت ہو گیا جو سماج کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اگر اس کے اوپر رحم کیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ رحم غلط روٹ کے اوپر ہو جائے گا. رحم کی جگہ پر رحم ہونا چاہیے. تو ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے اوپر اپنے پاس جو کتاب لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھ رکھا ہے کہ میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے. ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ یہ رحم جو ہے، رحمت، یہ مخلوق ہے. اللہ کے پاس کتنا رحم ہے اور مخلوق کے پاس کتنا رحم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمت فامسک عنده 99 رحمتا وارسل فی خلقه كلهم رحمتا واحدہ فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ لم ییأس من الجنہ ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائے. بخاری شریف میں راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا ہے. رحمت مخلوق ہے، رحم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور جس دن پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کر ڈالے، 99 حصہ اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ.
اس کے 99 حصے رحم کے اس کے پاس ہیں، صرف ایک حصہ مخلوق کو دے رکھا ہے، اور اس کے رحم کا اندازہ تو کر ہی نہیں سکتے تم، صرف تقریب الفہم کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے یہ ذہن نشین کر سکتے ہو۔ فَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اس کے پاس کتنی رحمت ہے، تو کافر بھی جنت کی تمنا کرنے لگے، وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ مجھے جنت ضرور ملے گی میرے کفر کے باوجود، میرے شرک کے باوجود، اتنا رحیم ہو۔ اور اگر کسی مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا ہے، تو وہ عذاب دوزخ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پائے گا۔ ایک خطرناک چیز ہمارے اندر یہ بھی موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری توحید بڑی اچھی ہے، لہذا اس توحید کی آڑ میں جو چاہو کرو، بالکل غلط حرکت ہے یہ۔ فَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب کتنا ہے، تو ایک ایمان لانے والے کو، ایک موحد کو بھی ایسا لگے گا جیسے میں جہنم سے بچ نہیں پاؤں گا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رحمت مخلوق ہے، اور مخلوق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 حصے فرمائے، 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ مخلوق کو دے دیا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ اسی الرحمن الرحیم ہی کو دیکھیے، الرحمن الرحیم کو دیکھیے۔ چلیے ایک بڑا اچھا نکتہ بتا دیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے عام رحمت کرنے والا، فرما برداروں کے اوپر، نافرمانوں کے اوپر، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرما برداروں کے اوپر ہی رحم کرنے والا، یہ فرق ہے۔ الرحمن کا مطلب رحمت عامہ، کافروں کے اوپر بھی، مومنوں کے اوپر بھی، فرما برداروں کے اوپر بھی، نافرمانوں کے اوپر بھی۔ اسی طریقے سے رحیم، وَكَفَى بِالْمُؤْمِنِ كَفَى بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اوپر رحیم ہے۔ تو یہ رحیم، یہ اللہ کی صفت خاصہ کو بتاتی ہے۔ تو ایک رحمت عامہ ہے جو رحمان سے واضح ہے، اسی طریقے سے ایک اس کی صفت رحیم ہے، اس سے مراد صفت خاصہ ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور ایک رحمت اخص ہے جو اخص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے نکتہ یہ ہے، قرآن کا طالب علم جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمت اخص کو پیش کرتا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں من لاتا ہے رحمت کے بعد۔ جی، رحمت اخص کو من کے ساتھ بیان فرماتا ہے، جیسے یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، اذ اوى الفتية الى الكهف اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمتا من لدنك رحمتا۔ یہاں آپ دیکھ لیے رحمت ہے لیکن من کے ساتھ ہے، اپنی طرف سے ایک رحمت، یعنی من کے ساتھ اگر رحمت کو جوڑ دیا جائے تو وہاں رحمت اخص مراد ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ایک خصوصی رحمت کی وجہ سے، خصوصی رحمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ رحمت اخص ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت میں داخل ہو گئی یہ چیز، یہ رحمت۔ اور قرآن حکیم یہ رحمت اخص ہے، اس کو بھی من کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ، یہاں شفا کے ساتھ بھی من ہے، ہدن کے ساتھ بھی من ہے، اور رحمت کے ساتھ بھی من ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن حکیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اخص ہے، ظاہر ہے بہت ہی خاص، خاص الخاص ہے، اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اخص ہے، خاص الخاص رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اب بتائیے قرآن حکیم کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے، کیا وہ قدر ہمارے اندر ہے؟ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے یا ٹیررزم کو انسپائر کرتا ہے، اسی طریقے سے ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے، دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ عرش پر مستوی ذات الرحمن اور الرحیم، جس کو اس نے قرآن حکیم دے کر بھیجا، وہ رحمت للعالمین، اس کے اولین مخاطبین رحماء بینہم، یہ کتاب پوری کائنات کے لیے رحمت۔ بتائیے پوری کائنات کے لیے جب یہ رحمت ہے تو اس کا ہر قانون رحمت لیے ہوئے ہوگا،
تو اس میں دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کرام رحماء رحیم ہے، وہ ٹیررزم کی دعوت کیسے دے سکتے؟ اسی طریقے سے یہ نبی جب رحمت للعالمین ہے، یہ ٹیررزم کو انسپائر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ٹیررزم کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہے یا ٹیررزم کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے تعلق سے، ہمارے نبی کے تعلق سے یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، در حقیقت یہ ان کی ذہنی ایک اپج ہے جس کا اسلام سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے در حقیقت شریعت اسلامیہ کے اوپر گہری نظر ہی نہیں ڈالی۔ یہاں تو رحمت کا یہ تصور ہے کہ اگر کسی کتے کو پانی پلا دیا جائے، کسی پیاسے کتے کو، تو ایک گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اذ اشتد علیہ العطش بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي به حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی، تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا، لیکن اب کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا اور ڈول اور رسی تو اس کے پاس تھی ہی نہیں، ڈول اور رسی تھی ہی نہیں، تو یہ کنویں کے اندر اترا اور پانی پی کر کے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ یہ کتا کہیں سے گھما کر کے وہ کنویں کی مڈیر کے پاس کھڑا ہو کر کے وہاں کی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور ہانپ رہا ہے۔ یہ آدمی کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ لگتا ہے کہ اس کتے کو، اللہ کی اس مخلوق کو پیاس سے ویسی تکلیف پہنچ رہی ہے جو تکلیف مجھے ابھی اس سے پہلے پیاس کی وجہ سے تھی، لیکن اب یہ پانی نکالے تو کیسے نکالے؟ یہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، خف اس کے اندر اس نے پانی بھرا۔ اب نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا، نکلے تو کیسے نکلے؟ اس نے کیا کیا، اس پانی بھرے ہوئے موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا، ثم امسکہ بفیہ، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے سپورٹ سے وہ باہر نکلا اور اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا جانوروں کے ساتھ بھی اس طریقے کا حسن سلوک کیا جائے تو اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے اجر ملتا ہے۔ ابھی شیخ ابو رضوان نے یہ کہا ایک حدیث کی روشنی میں کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رحم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کرتے وقت اگر ذبیحہ کے اوپر آدمی رحم کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ہاں، یہاں ٹھہر کر ایک بات کو ذرا سولو کر لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں رحم کا یہ تصور موجود ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ تو رحم کے خلاف ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، یہ اعتراض کرنے والے در حقیقت ایک بات بھول جاتے ہیں کہ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو رکھنا اور دونوں کو ایک سطح کے اوپر لا کر کھڑا کر دینا یہ حماقت ہے، اس لیے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں۔ آپ دیکھیں سورج اسی کے لیے، ہوائیں اسی کے لیے، چاندنی اسی کے لیے، گھٹائیں اسی کے لیے، اور
دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے ہیں. انسان مستعمل ہے اور کائنات کی ساری چیزیں مستعمل ہیں. قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے واضح ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنا رکھی ہیں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اب جانور بھی اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان ان جانوروں سے فائدہ اٹھائے. اب بتائیے مستعمل اور مستعمل کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دینا یہ حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ یہ حماقت ہے. اس لیے کہ جانور ہمارے استعمال کے لیے ہیں, ہم ان کے استعمال کرنے والے ہیں. دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دینا یہ سوال ہی سے احمقانہ ہے. اب یہ مسئلہ لایا جا سکتا ہے کہ بھئی کون سے جانور استعمال کیے جائیں, کون سے جانور نہ استعمال کیے جائیں. تو یہ قانون آپ بنائیں گے؟ یہ قانون کون بنائے گا؟ یہ جانوروں کا بنانے والا انسانوں کا بنانے والا بنائے گا. وہ بتائے گا کہ آپ وہ قانون بنائیں گے کہ کون سا جانور کھایا جائے کون سا جانور نہ کھایا جائے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے کے بعد کہہ دیا یہ چیزیں کھانی ہے, یہ چیزیں نہیں کھانی ہے, یہ چیزیں استعمال کرنی ہے, یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. لہذا جو لوگ جانوروں کو اور انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتے در حقیقت وہ ایک احمقانہ فعل کا ارتکاب کرتے. یہ سوال ہی انتہائی بیہودہ اور انتہائی احمقانہ ہے. اور اس حدیث پاک سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ اگر جانور کو جلدی سے ذبح کر دیا جائے, جلدی سے ذبح کر دیا جائے, چھری بہت تیز ہو تو ذبیحے کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے. یہ اس کے اوپر رحم ہے. رحم کا مطلب کیا؟ اس کو دکھی نہ کرنا, اس کو تکلیف نہ پہنچانا. اور تکلیف نہ پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ چھری تیز کر لی جائے اور گلا جلدی سے, نسیں جلدی سے کاٹ دی جائے. جن نسوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے, جن رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو رحم کہا ہے. اس کا مطلب وہ بے رحمی نہیں ہے. اب وہ چھٹ پٹاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں چھٹ پٹانے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے. بعض سائنسدانوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ چھٹ پٹا اس وجہ سے رہا ہے کہ دماغ کی طرف جو سگنل جانا چاہیے خون پہنچنے والا, وہ خون پہنچنے والا سگنل وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے, لہذا آدھا چھٹ پٹا رہے ہیں. یہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا خیال ہے. آپ نے یہ کیسے کہا کہ وہ چھٹ پٹا رہا ہے تو تکلیف سے چھٹ پٹا رہا ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اگر چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے اور تیز چھری سے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو یہ رحم ہے. تم کون ہوتے ہو اسے بے رحمی کہنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رحم ذبیحتن, جس نے ذبیحہ کے اوپر رحم کیا قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر رحم کرے گا. اور ذبیحہ کے اوپر رحم, یہ جانور خالی نہیں ہے, ذبیحہ کا لفظ ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی طرح چھری تیز کر لی اور تیز چھری سے آپ نے اس کے حلقوم کی رگیں کاٹی ہیں تو یہ اس کے اوپر رحم ہے. اگر ہمارا نبی اللہ کے کہنے سے اس کاٹنے کو رحم کہہ رہا ہے, تو کون ہوتا ہے اسے بے رحمی کہنے والا؟ بے رحمی کہنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ہمارا نبی اسے رحم کہہ رہا ہے, تم کون ہوتے ہو اسے بے رحمی کہنے والے؟ رسول تو کہہ رہا ہے اللہ کے کہنے کی وجہ سے, تو اپنی عقل سے کہہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ نقل کو عقل کے اوپر تو مقدم کرنا ہی ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر رہے مر رحیم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ. جی, اور ہمارے ہاں تو رحم کا یہ تصور ہے کہ جانور تو چھوڑیے, اگر کسی چینٹی کو, آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں, بڑی عجیب و غریب ہے حدیث اس طرح. وان سعید ابن المسیب و ابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى الله الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امة من الامم تسبح اللہ. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسے کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. کہیں جا رہے ہوں گے, اب وہ کسی اینٹ ہل کے اوپر کھڑے ہو گئے ہوں گے جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی. اب پیر وہاں انہوں نے رکھ دیا, ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. نملتن, ایک چیونٹی نے کاٹا.
ایک چیونٹی نے کاٹا. انہوں نے دیکھا کس نے تکلیف پہنچائی ہے مجھے, دیکھا ایک چیونٹی نے کاٹ لیا انہیں اور لپٹی ہوئی ہے, کاٹ رہی ہے. انہوں نے غصے میں آ کر کے یہ حکم دیا کہ یہ پوری اینٹ ہل جلا دی جائے, یہ قریۃ النمل پوری کی پوری جلا دی جائے, اور ان کو حکم سے جلا دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور ڈانٹ پلائی, ڈانٹا ان کو کہ ان قرصت نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ, کہ کاٹا ایک چونٹی نے, تو نے پوری ایک امت کو جلا کر راکھ کر دیا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی. اس میں ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کاٹا ایک چونٹی نے اور پوری بستی کو آگ لگا دی گئی. تو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی, کسی قوم کا کوئی آدمی اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے قرار واقعی سزا دے دو, جو مجرم ہے اسے سزا دو. یہ کیا کہ جرم اس قوم کا کوئی ایک آدمی کرے اور سزا پوری قوم کو دی جائے, یہ تو عدل کے خلاف ہے اور رحم کے خلاف ہے. یہ رحم کے خلاف ہے, عدل کے خلاف ہے. جس نے جرم کیا ہے, جرم ثابت ہونے کے بعد اسی کو سزا دی جائے, اس کی سزا پوری قوم کو نہ دی جائے. اس نبی نے ایک چونٹی کے کاٹنے پر اس کی پوری امت کو سزا دی, پوری بستی کو جلا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ڈانٹ دیا. ارے یہ تو عام حالات تھے عین جنگ کے موقع پر, جبکہ یہ ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, ہر چیز محبت اور جنگ میں جائز ہے. یہ محاورہ ہے, یہ بولتے ہیں, جبکہ میں اس محاورے کو صحیح نہیں مانتا. کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, ہر چیز جائز ہے محبت اور جنگ میں. لیکن ہمارے رسول نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں, آپ دیکھیں کہ فاتح نے ہمیشہ مفتوح کے ساتھ کیا کیا ہے, اس کا اصول قرآن حکیم میں بیان کر دیا ہے. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً, وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے خزانے کے اوپر جھاڑو مار دی اور وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیا, پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, کوئی بچا نہیں. بچوں کو قلعہ کی فصیلوں سے پھینک دیا گیا, نوجوانوں کو نہیں دیکھا گیا, بوڑھوں کو نہیں دیکھا گیا, عورتوں کو نہیں دیکھا گیا, کمزوروں کو نہیں دیکھا گیا. کسی کے ساتھ رحم کا کوئی برتاؤ نہیں رکھا گیا, سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا گیا. اسی وجہ سے everything is fair in love and war. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بھی ایک اصول دیا. آئیے دیکھتے ہیں اس اصول کو. حدیث اس طرح, وان خالد بن الفضل حدثني انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا تغلوا غنائمكم وزموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد کے اندر ہے. ایک سریہ بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنگ میں جانے والا لشکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آداب جنگ سکھا رہے ہیں. تم جا رہے ہو, انطلقوا بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر چلو, باللہ قدم قدم پر اللہ سے مدد مانگتے رہو, وعلی ملت رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر چلو. اور دیکھو ولا تقتلوا شیخا فانیا, یہ جنگ کے آداب بتائے گئے عین جنگ کے, جبکہ ہر چیز جائز رہتی ہے اس وقت. کوئی ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتا, ان ضابطوں کو پیش نظر نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی اس پر عمل کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے, کسی بوڑھے کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے, کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے, کسی بچے کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے. اللہ اکبر, یہ جنگ کے آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے اوپر اور رحمت للعالمین کے اوپر دلیل ہے. یہ جنگ کے قوانین ہیں, آداب جنگ بتائے گئے. اور ایک بات اور, چلیے وہ حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں جسے امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الایمان و شرائع کے اندر لائے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال المسلم من سلم الناس من لسانی ویدی والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم و اموالهم. رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائع. حضرت امام نسائی سے کتاب الایمان کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ ہے,
مسلم کا مطلب یہ ہے کہ شانتی کا علمبردار، سلم کا علمبردار، اور یہی نہیں کہ سلم والے بن جاؤ، ارے سلم میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے اس کا ایک مطلب ہے، لیکن سیاق یہ کہتا ہے کہ وہاں سلم جو حرب کے اپوزٹ میں ہے وہ مراد ہے وہاں، یا اس لیے کہ اس سے پہلے حج کا تذکرہ ہے، اور حج کے مواسم میں لوگ کیا کرتے تھے، بیٹھ کر کے اپنی قوم کے بہادروں کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ بڑھ چڑھ کر کے اپنی قوم کے بہادروں کا بیان کر رہا ہے، وہ اپنے بہادروں کو لے کر بیٹھا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک طریقے کا جوش آ جاتا تھا، ایک طریقے کے اپنے قوم کے تئیں خودداری، اپنے قبیلے کے تئیں خودداری جو جھگڑے کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قدغن لگائی، کہا کہ یہ سب بیکار والی باتیں ایک طرف رکھو، سلم میں پورے داخل ہو جاؤ، حرب سے دور ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کو ثابت کرنے کے لیے میں مشہور شاعر عباس ابن مرداس کا شعر نقل کرتا، وہ سلم کے مقابلے میں عین اپوزٹ حرب لایا ہے۔ تو سلم ہی کے علمبردار مت بنو، بلکہ سلم میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جانا سلم کے اندر، سراپا شانتی بن جاؤ۔ تو المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس سے تمام لوگ چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں سب اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں لگائی گئی، تمام لوگ اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد مومن کی تعریف بتائی گئی، امن والا کون، مومن کون، وہ جس کی ذات سے لوگوں کا خون اور ان کی آبرو، ان کے مال محفوظ رہے، مامون رہے۔ یعنی مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے؟ چلیے اس حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر ووقع في نفسي ان النخل فاستحييت ثم قالوا حدثنی ما ہی یا رسول اللہ فقال ہی النخل۔ رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے جو وہاں بیٹھے تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر تھا اپنے ابا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ ذرا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتہ نہیں گرتا ہے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا پتہ نہیں گرتا، لا یسقط ورقها، اور اس کی مثال مسلمان کی مثال، مسلمان جیسا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ خاموش تھے اور لوگوں کے ذہن وہ جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے، اللہ کے رسول یہ درخت ہو سکتا ہے، یہ درخت، فوقع الناس فی شجر البوادی، وہ جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا کہ کون سا درخت، لیکن بڑے لوگ نہیں بتا سک رہے، تو مجھے حیا آئی، میں نے ادباً جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں، آپ ہی ارشاد فرمائیں کون سا درخت؟ فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کے اوپر یہ ریسرچ ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اب اس کو مسلمان سے تشبیہ دی گئی، اس کا مطلب مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے اس کی کسی ادا سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے پڑوسی کو، اس کے دوست کو، اس کے محلے کو، اس کے ملک کو، اس کے دیش کو، کسی کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ سراپا خیر ہوتا ہے، سراپا خیر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اس کو سراپا خیر ہی کہا گیا۔ چلیے پھر سے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، ابھی اس حدیث پر رکے رہیے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتى عمل الشیطان۔ رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ فی کل خیر، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہوتا ہے، مومن سراپا خیر ہی ہوتا ہے، اس کی ذات سراپا خیر ہوتی ہے۔
اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، مسلمان کی کوئی ادا بیکار نہیں ہوتی، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اسی طرح آپ دیکھیں، وہ میں نے اس میں پڑھا تھا سپلیمنٹری فار ہائی اسکول کے اندر، اس میں ایک چیپٹر تھا The roles of the trees in our lives، ہماری زندگیوں کے اندر جو ٹریز کا، جو درختوں کے کردار ہوتا ہے، ان کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز بتائی کہ یہ آکسیجن نکالتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہضم کرتے ہیں، اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کی کیا اہمیت ہے۔ اب بتائیے کہ مسلمان کو شجر سے تشبیہ دے دی گئی، درخت سے تشبیہ دے دی گئی، اور جو آکسیجن سپلائی کرتا ہے، یعنی مسلمان تو وہ ہے جس کی ذات سے پوری دنیا کو صرف اور صرف فائدہ پہنچتا ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ، احمق ہیں وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ٹیرر کو جوڑ رہے ہیں، ٹیررزم کو جوڑ رہے ہیں، دہشت گردی کو جوڑ رہے ہیں، جو سراپا خیر ہے، جو سراپا رحمت ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر جس کے دل میں جذبہ رحم نہ ہو وہ بدبخت ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کتاب التوحید میں لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال، اور یہ آدمی تو کمال ہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی محبت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے، اللہ اکبر۔ ایک بات بولوں، یہ آدمی ایک حدیث کو کتاب الحج میں لا کر کے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر اسی حدیث کو بیانی لے جا کر کے کتاب الوحی کے اندر، یا اسی طریقے سے باب و بدل وحی کے اندر لے جا کر کے، ایک کتاب المساقات میں لے جا کر کے، کتاب المزارعہ میں لے جا کر کے عجیب عجیب مسئلے نکالتے۔ ارے ایک جگہ میں بات آئی گئی تو ایک بات بول دیتا ہوں، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الجنائز کے اندر ہے، ترجمہ دیکھیے، باب ہے باب سکرات الموت، پوری حدیث کے اندر دیکھ ڈالیے سکرات کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور اسے سکرات موت میں لائے ہیں۔ آدمی اتنا بھی جینیس ہو سکتا ہے، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ترجمۃ الباب کو سمجھنے کے بعد کہ یہ آدمی کتنا جینیس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حدیث کی خدمت لی ہے ایسے جینیس لوگوں سے، جی، کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مردوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں ہم، اس لیے کہ ان کو ان کا انجام مل گیا ہے، بھائی اس کو باب سکرات الموت، اس کو سکرات الموت کے باب میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو کہیں لاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے ان کا بیان کرنے کا، اور مسائل کے استخراج اور استنباط کا، وہ ان کا ایک خصوصی حصہ ہے، اور بہت عجیب و غریب شخص ہیں وہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں رحم کا جو تصور ہے، چونٹیوں کے اوپر رحم کرنے کی بات آ گئی، کتے کے اوپر رحم کرنے کی بات آ گئی، یہاں تک کہ ایک چڑیا کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر ہے، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابیہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیظة فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمارة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده رواه احمد في مسنده۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک جگہ اپنے پڑاؤ ڈالا، ایک صاحب جھاڑی میں گئے، غیظہ مین جھاڑی، بش، جھاڑی میں گئے اور دیکھا کہ ایک ہمارا نے، ایک لال چڑی نے وہاں پر انڈے دے رکھے، انڈا جو ہے بہت خوبصورت تھا، انہوں نے انڈے کو اٹھایا اور پڑاؤ پر لے آئے۔ اب وہ لال چڑی جب آئی تو دیکھا کہ وہاں گھونسلے کے اندر وہ انڈا ہی نہیں ہے، وہ آئی۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم ہے، اور انسانوں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کی بھی تقسیم ہے۔ اسی وجہ سے جانوروں سے حساب جس طریقے سے انسانوں سے لیا جائے گا، جس طرح وہ شریعت کے مکلف ہے، اس طریقے سے حیوانات شریعت کے مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں صرف مفید اور مضر کی تقسیم ہے، خیر اور شر کی تقسیم نہیں ہے، لہذا وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف نہیں ہے۔ تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے ضرر رساں چیز کون سی ہے اور میرے لیے مفید چیز کون سی ہے۔ تو
معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ جو یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، یہ کام اسی پڑاؤ میں موجود کسی آدمی کا ہے۔ آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پھڑپڑانے لگی، صحابہ کرام کے سروں پہ پھڑپڑانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے پرندے کی بے قراری دیکھی تو آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایکم فجاہدی، اس چھوٹے سے پرندے کو کس نے درد مند بنایا، اس کا دل کس نے دکھایا؟ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس چڑیا ہے، دیکھو کتنی خوبصورت چڑیا ہے، وہ اس جھاڑی کے اندر اس نے انڈے دے رکھے تھے، انڈا دے رکھے، وہ انڈا میں لے آیا ہوں، شاید اسی وجہ سے یہ شور مچا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اردو لے جا کر کے اس انڈے کو اس کو گھونسلے میں رکھاؤ، مجھے اس کی بے چینی دیکھ کر میرے دل میں بے چینی ہو رہی ہے۔ اب بتائیے ایک چھوٹے سے پرندے کے اضطراب کو اور بے چینی کو دیکھ کر کے اگر ہمارے نبی کا دل دکھ جائے، درد مند بن جائے، بتائیے ایسی ذات کے اوپر ٹیررزم کا لیبل لگانا اور ان کے ماننے والوں کے اوپر ٹیررزم کا، یہ حماقت تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو تو زبان اور ہاتھ کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور انسانی جان کا احترام تو ایسا ہے کہ کسی مذہب کے اندر وہ تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل، وہ تو آیتیں سنائی جاتی ہیں آپ کو کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ انسانی جان کا احترام اگر ہماری شریعت کے اندر، ہماری کتاب، ہماری قانون کی کتاب میں اس طریقے کے موجود ہو، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو بتائیے اس شریعت کے ماننے والے، اس قانون کے ماننے والوں کو دہشت گرد کرنا یا ان کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا، یہ بالکل عدل کے خلاف ہے اور رحم کے خلاف ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ظالم کو مظلوم کہہ دیا جائے اور مظلوم کو ظالم بنا دیا جائے، رحم دل کو بے رحم متصور کرایا جائے اور اسی طریقے سے رحم دل کو بے رحم متصور کرایا جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی سب سازشیں چل رہی ہیں، جبکہ اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ قرآن حکیم کا اور ان احادیث کا بطور خاص وہ مطالعہ کرے تو ان کے اوپر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں رحم کا جو تصور موجود ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس طریقے کا تصور بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ چند بکھری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔